الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے آج اس مکان کے اس آنگن میں ہم سب کو یہ دینی مجلس قائم کرنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں اس گھر کے تمام مکینوں کا کہ انہوں نے اس دور میں جبکہ دین کی باتیں لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی، دین کی باتیں کرنا، دین کی باتیں سننا اب لوگوں کی ترجیح نہیں ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے، ایک ایسے دور میں اپنے گھر میں یہ دینی پروگرام منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام مکینوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ان کے اہل و عیال میں، ان کے مال و منال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہاں پر حاضری کو رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے. آمین.
میرے بھائیوں، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمان اپنے دین سے کس قدر دور ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ عمر رسیدہ طبقہ ہو۔ پوری امت کے حالات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اکثریت آج دین سے دور ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اگر دین سے دور ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دین کی عظمت، اس دین کی اہمیت، اس دین کے مقام سے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے اسلام کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دی۔ ابھی لیٹسٹ معاملہ چل رہا ہے، چائنا کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا 660 لوگ اب تک مر چکے ہیں، 20,000 کے قریب لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ کیوں آیا یہ وائرس؟ ماہرین کا کہنا، ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ چائنا کے اندر چمگادڑ کا لوگ سوپ پیتے ہیں، اس سوپ کو پینے کی وجہ سے یہ وائرس شروع ہوا ہے۔ چائنا کا بہت مشہور شہر ہے ووہان، وہاں کی جو میٹ مارکیٹ، آپ اس کا ویڈیو دیکھیں آپ کو الٹی آ جائے۔ کتا لوگ کھا رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ وائرس دیکھ کر اور یہ حالات دیکھ کر ہمارا دل اللہ کے شکر سے لبریز نہیں ہو جاتا کہ اے اللہ تو نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور جو ہماری شریعت میں حلال ہے وہ کبھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور جو ہماری شریعت میں حرام ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہے۔ وہ آج کورونا وائرس کی شکل میں سمجھ میں آ رہا ہے چائنا کے لوگوں کو، ورنہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ میرے رب نے جب کہہ دیا کہ فلاں چیز حرام ہے تو یقیناً وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ اسلام جو نعمت ہمیں ملی ہے میرے پیارے بھائی، اس نعمت کی ہم قدر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل، اور اس دل کی ہر ایک دھڑکن اس اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر کسی نعمت کو مطلق نعمت کہا ہے تو وہ اسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ایک مکمل دین دیا ہے، اور اس دین کو دے کر کے اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کی تمہارے اوپر کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کا اتمام ہے، یہ اللہ کی نعمت کا کلائمیکس ہے، یہ اللہ کی نعمت کا پرفیکشن ہے، یہ اللہ کی نعمت کی انتہا ہے، یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے تم کو۔ اور جانتے ہو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام جب سب سے عظیم نعمت ہے تو اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت۔
تمہاری زندگی کی سانس، تمہاری سانسوں کی ڈور ٹوٹے تو اسی دین پر ٹوٹے، یہ تمہیں اس کی کوشش کرنا ہے، آخری دم تک اس اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ دنیا میں آج بہت سارے ارب پتی لوگ ہیں، دنیا کے ٹاپ 100 امیروں کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی ان کی دولت دیکھ کر، ان کی شان و شوکت دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ کاش ہم بھی ویسے ہوتے، مگر یاد رکھو وہ دنیا کا کھرب پتی انسان، اس کے پاس اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، اور ایک غریب مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر ایمان کی دولت ہے، وہ غریب اور کمزور مسلمان اس کھرب پتی سے بہتر ہے اللہ کے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دنیا کی سب سے انمول دولت ایمان اس کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن کریم کے 3 پارے کی آخری آیت میں کہتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ دنیا سے اسلام کے بغیر چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، جن کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا، اسلام پر نہیں ہوا، ایمان پر نہیں ہوا، کل اللہ کی بارگاہ میں جب وہ آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے ہیں، زمین بھر کے سونا ہم لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہمیں نجات دے دے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ زمین بھر کے سونا، یعنی ہم دنیا کے کسی کیلکولیشن میں اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اور سونا آج بھی قیمتی ہے اور تب بھی قیمتی ہے۔ زمین بھر کے سونا اگر قیامت کے دن لے آئے کہ اللہ اس کو لے لے، ہمارے پاس سونا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، نہیں، زمین بھر کے سونا تم لائے ہو ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ سونا بہت قیمتی ہے مگر ایمان کے جتنا قیمتی نہیں ہے۔ ایمان انمول نعمت ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان، وہ ایمان ہمیں ملا ہے میرے پاس، وہ اسلام ہمیں ملا ہے، اس اسلام کی ہمیں ویلو نہیں معلوم، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی۔ اور یہ احساس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نعمت کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں، ہمیں گھر نہیں چھوڑنا پڑا، بال بچوں کو نہیں قربان کرنا پڑا، اپنی تجارت کو نہیں داؤں پہ لگانا پڑا، یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے، یہ فری میں ملی ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ سروائیو نہیں کیا، اس کے لیے ہم نے کچھ قربان نہیں کیا، اس لیے ہمیں اس نعمت کا احساس ہے۔ اس نعمت کا اندازہ کوئی حضرت بلال سے پوچھے، جو شاید دنیا کی نظر میں بہت خوبصورت نہیں ہے، جو شاید دنیا کی نظر میں غلام ہے، ایک کالا کلوٹا حبشی غلام ہے، مگر اس بلال کی تپتی ریت پر اس بلال کی پیٹھ کی پگھلنے والی چربی گواہی دے رہی ہے کہ بلال کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اسلام، اس اسلام کی اس نعمت کی قدر کوئی حضرت صہیب رومی سے پوچھے، بیچارے روم سے آئے تھے، مکہ بچپن میں آئے تھے، وہیں پلے بڑے جوان ہوئے، بزنس سیٹ اپ کیا، پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، پھر ایمان لائے اللہ کے نبی کے۔ پھر ایک دور آیا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مدینہ چلے جاؤ، صحابہ دھیرے دھیرے مدینہ جانے لگے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ جانے لگے، مکہ کے لوگوں نے پکڑا ان کو، سرداروں نے مکہ کہا کہ اتیتنا صعلوک کا، آئے تھے مکہ میں، غریب تھے، فقیر تھے، آج کروڑ پتی ہو گئے تو سب لے دے کر بھاگ رہے ہو مدینہ، ہم تمہیں جانے دے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے، تم نے سارا مال ہمارے بیچ میں رہ کر کے کمایا ہے، اب تم ہمیں چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ
یہ سارا مال جو میرے پاس ہے، یہ جو دولت ہے، یہ دولت اگر میں تمہیں دے دوں تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہاں، کب چھوڑ دو؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹائم نہیں مانگا کہ بیوی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، بچوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، زندگی کی پوری کمائی ان کے حوالے کر دی، اور کروڑ پتی انسان خالی ہاتھ مدینہ پہنچا۔ اور جب مدینہ پہنچے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مدینہ جا چکے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے اور اللہ کے نبی کو پورا ماجرا سنایا، تو جانتے ہو میرے نبی کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ میرے نبی نے فرمایا ربیح البیع ربیح البیع ربیح البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کی تجارت کی ہے، تو نے بڑی پروفٹ والا بزنس کیا ہے، تو نے بڑے فائدے والا سودا کیا ہے، تو اپنے سودے میں تو نے کوئی نقصان کوئی گھاٹا نہیں سہا، سب کچھ لٹا کر کے فائدے میں ہے۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی اسلام کی نعمت کی قیمت سمجھتا ہے۔ میرے پیارے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں، کھجوروں کا باغ ہے میرا، میں باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری باؤنڈری وال کے بیچ میں ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے جو میرے پڑوسی کا ہے، میں پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا یہ پیڑ مجھے بیچ دو، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے باؤنڈری میری نہیں ہو پا رہی ہے، میرا باغ تیار نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے پڑوسی کو بلوایا، کہا کہ اپنا پیڑ ان کو دے دو، کہا نہیں میں نہیں دوں، کہا اچھا ایک کام کرو، یہ پیڑ تم ان کو دے دو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں تمہیں پیڑ ملے گا، جنت میں تمہیں کھجوروں کا درخت ملے گا، تم یہ پیڑ دنیا کا پیڑ دے دو ان کو۔ لیکن وہ صاحب تیار نہیں، اتنا بڑا آفر اللہ کے نبی نے پیش کر دیا کہ یہ تم پیڑ دے دو کھجور کا، میں تمہیں جنت میں پیڑ کی بشارت دیتا ہوں، وہ تیار نہیں ہوئے۔ وہاں پر ایک دوسرے صحابی کھڑے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے اللہ کے رسول جنت میں کھجوروں کا پیڑ دے رہے ہیں، تو وہ اس آدمی کو کنارے لے کر گئے اور کہا میرے بھائی میں ایک آفر تم کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا آفر ہے؟ کہا دیکھو وہ جو ایک پیڑ ہے جس کی وجہ سے تمہارے پڑوسی کی باؤنڈری نہیں بن پا رہی ہے اور نبی نے تم سے مانگا ہے، تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو، ایک کام کرو تم وہ پیڑ مجھے دے دو، وہ ایک پیڑ مجھے بیچ دو، میرے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، وہ پورا باغ میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ کہا ایک کھجور کے پیڑ میں پورا کے بدلے پورا باغ مل رہا ہے؟ کہا ٹھیک ہے جاؤ، سودا ڈن ہو گیا، سودا منظور ہو۔ اب وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس جو صحابی یہ شکایت لے کر کے آئے تھے کہ ان کے پڑوسی کے پیڑ کی وجہ سے ان کی باؤنڈری نہیں تیار ہو پا رہی ہے، اے اللہ کے نبی وہ پیڑ میں خرید چکا ہوں اور اس پیڑ کو میں وقف کر رہا ہوں، اس صحابی کو دے رہا ہوں جو اپنے باغ کی باؤنڈری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اے اللہ کے نبی اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں آپ نے جنت میں کھجوروں کے پیڑ کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی چمکنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من عزق لأبی الدہداء، اے ابو دہدا، صحابی کا نام ابو دہدا تھا، کہا اے ابو دہدا اس ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں کھجوروں کے کئی گچھے تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں میں اپنی ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا کرنے کے بعد اپنے اس باغ میں پہنچے اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی اس باغ میں آرام کر رہی تھی۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے گیٹ پر پہنچے اور اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ اے میری بیوی اس باغ سے باہر نکل آؤ، یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں، میں نے یہ کسی کو بیچ دیا ہے جنت میں ایک پیڑ کے بدلے۔ آج کے زمانے کی بیوی ہوتی
تو کم سے کم 10 باتیں اپنے شوہر کو سن کہ تم نے جنت میں ایک پیڑ کے بدلے پورا یہ باغ بیچ دیا. ارے جنت جب ملے گی تب ملے گی. یہ اچھا خاصا باغ ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے, تم نے دے دیا اس کو. مگر میری پیاری ماں بہنوں, جیسے صحابہ کا کردار بہت بے مثال تھا, ان کی فیملی, ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی بچیاں, ان کے گھر والے, ان کا پریوار بھی بے مثال تھا. حضرت ام دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے شوہر نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور اس کے بدلے انہوں نے جنت میں ایک کھجوروں کا باغ لے لیا ہے, حضرت ام دادا جلدی سے اس کھجوروں کے باغ کے باہر آتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں, قد ربحت البیع, اے میرے سرتاج, آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے. یہ تھے صحابہ. مال بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میرے بھائی, مگر اسلام سے امپورٹنٹ نہیں ہے. جان انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے مگر اسلام سے پیاری نہیں ہے. غزوہ احد کے اندر ایک عورت کا واقعہ تقریباً تمام سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ اس کو پتا لگا کہ غزوہ احد کے اندر اس کے باپ کی شہادت. اس نے باپ کے مرنے کی خبر سنی. ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے مرنے پر بیٹی کو صدمہ تو ہوا ہوگا, لیکن وہ صدمہ اس نے فوراً اس صدمے کو محسوس نہیں کیا. اس نے فوراً کہا, یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے؟ جواب ملا, نہیں, اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے, آرام سے. پھر خبر آئی, تیرا شوہر بھی مارا جا چکا ہے, تو بیوہ ہو چکی ہے. شوہر کے مرنے کی خبر سنی, لیکن پھر بھی زبان پر وہی سوال ہے, میرے نبی کس حال میں ہے, اللہ کے نبی کس حال میں ہے. نبی کی خیریت پوچھ رہی ہے, جواب ملا, اللہ کے نبی بالکل آرام سے. پھر تیسری خبر آئی کہ تیرا بیٹا بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو گیا ہے. سوال کرتی ہے, بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ جواب ملا, اللہ کے نبی ٹھیک ہے, چوٹ آئی, آپ کے دانت ٹوٹے ہیں, چہرہ زخمی ہے, لیکن اللہ کے نبی سیف ہے. کہا نہیں, پہلے مجھے نبی کا دیدار کراؤ. جب اللہ کے نبی کا دیدار کر لیتی ہے میدان جنگ میں آ کر کے, تو کہتی ہے, کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ سلامت ہیں, آپ صحیح ہیں, آپ زندہ ہیں, تو ساری مصیبتیں میرے لیے آسان. اولاد سے بڑھ کر, باپ سے بڑھ کر, شوہر سے بڑھ کر اسلام کی یہ اہمیت تھی ان کی نظروں میں, وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے میرے پیارے. غزوہ تبوک کو یاد کیجیے, یہ اسلامی تاریخ کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ جنگ, یہ غزوہ تبوک, بہت سارے منافقین کی قلعی کھل گئی اس جنگ کے موقع پر. کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, سخت گرمی کا موسم تھا, نکلنے کے حالات نہیں تھے, نکلنے کے لائق موسم بھی نہیں تھا, اور سفر بھی بہت لمبا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے اپیل کی کہ بہت لمبے سفر پہ جانا ہے, ہمارے پاس سامان کی بھی کمی ہے, اللہ کی راہ میں آپ لوگ اپنا اپنا تعاون پیش کریں. کچھ غریب صحابہ بیچارے جو مزدوری کرتے تھے, دن میں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا آج سے اوور ٹائم کام کریں گے, رات میں کام کریں گے, اور رات میں جو کام کریں گے اس کی مزدوری اللہ کی راہ میں دیں گے. اگلے دن سویرے سویرے اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے رسول, یہ 2 مٹھی جو میں لے کر کے آیا ہوں, یہ میرا صدقہ ہے, یہ میرا چندہ ہے, اس کو قبول کر. وہیں پر منافقین کھڑے تھے. منافقین نے مذاق اڑایا, دیکھو صاحب, یہ 2 مٹھی جو لے کر کے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی نے کہا خبردار, ان کے 2 مٹھی جو کا کوئی مذاق نہ اڑائے. لو بلغ مد احدہم لو انفق مثل احد ذهبا, اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, میرے صحابہ نے, میرے ان غریب صحابہ نے اللہ کی راہ میں 1 مٹھی اگر جو دیا ہے تو اس کا مقابلہ کر. اس کے بعد کچھ صحابہ آئے, اے اللہ کے نبی,
ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس غزوے میں، اس لڑائی میں، اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، آپ سواری کا انتظام کر دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں نہیں، میرے پاس جتنی سواریاں تھی وہ آلریڈی یوز ہو چکی ہیں، وہ دی جا چکی ہیں، اب میرے پاس کوئی اور سواری کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، سواری نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو اس لشکر میں شامل نہیں کر سکتا۔ اب وہ نبی کے سچے صحابہ جب ان کے دل پر چوٹ لگی کہ ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ہم جا نہیں سکتے، تو پلٹتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ ہائے ہائے، یہ آنسو بھی کیا آنسو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے قربانی نہیں دے پایا، اس کا افسوس ہے، میں اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہا ہوں، یہ افسوس ہے جس نے ان صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، اور ان کے وہ آنسو اللہ کی نظر میں اتنے قیمتی ہو گئے، اللہ نے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں ان کے آنسو کا ذکر کر وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے میرے نبی، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے سواری مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اور جب وہ پلٹ کے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ ملال ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ ہوتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ایسے نہ جانے کتنے واقعات، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور ہم نے کچھ قربان نہیں کیا، اس لیے بھی ہم آج دین سے دور ہیں۔ ہم دین سے دور ہیں کیونکہ ہم نے کیٹیگرائزیشن کر دیا۔ نماز دین سے اس کا تعلق، لیکن کاروبار اس کا تعلق دین سے نہیں، روزہ اس کا تعلق دین سے ہے لیکن شادی بیاہ اس کا تعلق دین سے نہیں، حج اس کا تعلق دین سے ہے لیکن ہمارے رسم و رواج ان کا تعلق دین سے نہیں۔ ہم نے کیٹیگرائزیشن کر دیا، ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا، جہاں دین ہے وہاں دنیا نہیں، جہاں دنیا ہے وہاں دین نہیں۔ یاد رکھو یہ کیٹیگرائزیشن غلط ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا کو بانٹا نہیں ہے، اسلام نے دونوں کو ملایا ہے۔ جانتے ہو قرآن میں سب سے جامع دعا ہمیں کون سی سکھائی گئی؟ یہ وہی دعا ہے، عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کوئی اور دعا نہیں پڑے گا، یہی دعا بار بار پڑے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی ہمیں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اگر دنیا الگ ہوتی آخرت سے، دین سے، تو ہم یہ دعا تو نہیں کر رہے کہ اللہ ہمیں دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قارون کو یہ نصیحت کرتا ہے جو بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا خزانے والا تھا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، تجھے اللہ نے جو خزانہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ یہ نہیں کہا اللہ نے تم دولت جب خرچہ کرنے پر آؤ تب یہ مت دیکھو کہ دین کیا کہہ رہا ہے، دین الگ ہے دنیا الگ ہے، نہیں، اللہ نے کہا اسی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ، بہت نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء کے گھر ان کے دوست حضرت سلمان فارسی ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے گھر میں ابو درداء نہیں تھے، ان کی بیوی ام درداء تھی، اور ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی صحابہ ایک دوسرے کی بیوی سے بات چیت کر لیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال وغیرہ بڑا بکھرا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کئی دنوں سے انہوں نے بال میں کنگھی نہیں کی، تیل نہیں لگایا،
اور چہرہ بھی بڑا اترا ہوا لگ رہا ہے، تو پوچھا کہ مالی ارا کے متبذلۃ، بھابھی جان یہ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہے؟ لگ رہا ہے کئی دنوں سے آپ نے بال میں کنگھی نہیں کی، میک اپ نہیں کیا، سجی سوری نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت ام درداء نے کہا کس کے لیے میں بال اپنے سنواروں، کس کے لیے بالوں میں تیل لگاؤں، کس کے لیے خوشبو لگاؤں؟ میرے شوہر کو رات میں تہجد پڑھنے سے اور دن میں روزہ رکھنے سے فرصت ہی نہیں، یعنی ان کی زندگی میں بیوی بچوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دین سے اتنا جڑے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء جب گھر میں تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کہا کہ سلمان فارسی آؤ کھانا کھا لو۔ کہا کہ آپ کھائیں گے نہیں؟ کہا نہیں میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، نفلی روزہ رکھے۔ کہا نہیں آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ ان کا روزہ توڑوا کر کے کھانا کھلایا، اور پھر رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، 1-2 گھنٹے کے بعد، حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی تھوڑا آرام کیجیے۔ پھر آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت ابو درداء انصاری کھڑے ہوئے، حضرت سلمان فارسی نے کہا رک جائیے، تھوڑا آرام کر لیجیے۔ جب رات کا آخری پہر آیا، حضرت سلمان فارسی نے کہا اب کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں۔ دونوں دوستوں نے ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے ابو درداء، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے ابو درداء، آپ کے اوپر آپ کے بال بچوں کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے شریر کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، اور آپ کے اوپر آپ کے رب کا بھی حق ہے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، مگر بیوی بچوں کو اگنور کر کے نہیں، ان کا حق مار کر کے نہیں۔ نماز پڑھیے لیکن آپ کا بھی حق ادا کیجیے، آرام بھی کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر آپ نماز پڑھیں پھر دن میں سو بھی نہ پائیں، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ آپ کی باڈی کا، آپ کے شریر کا بھی حق ہے آپ کا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوری بات اللہ کے پیارے نبی کو جا کر کے سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی بالکل صحیح بات کہے۔ ہمارا دین وہ ہے میرے، ہم نے بانٹ دیا کہ دین پر چلو گے تو دنیا داری نہیں کر سکتے، دنیا میں پھنسو گے تو دین داری نہیں کر سکتے۔ دین اور دنیا کے بیچ میں ایڈجسٹمنٹ، یہی ہماری شریعت ہے۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی حاصل کرنی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی حاصل کرنی، اور ہم یہی مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ تو ہم دین سے اس لیے بھی دور ہیں کہ ہم نے کیٹیگری بانٹ دی، اور دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کیونکہ آج ہمارے یہاں جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن بھی دو طریقے کی ہوگی، ایک دینی تعلیم، ایک عصری تعلیم۔ ہمارے بچے سنبیم میں پڑھ رہے، ہمارے بچے سینٹ جانس میں پڑھ رہے، ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ان کو ماڈرن ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ان کا حق ہے اور زمانے کی ضرورت ہے۔ مگر کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا بچہ جو کانوینٹ میں جا رہا ہے وہ اپنے دن کا 70% حصہ اسکول میں گزار رہا ہے، یعنی اسکول پلس ٹیوشن پلس جو گھر میں پڑھ رہا ہے، میں سب کو شامل کر کے پڑھ، باقی جو اس کی زندگی کا 30% حصہ بچا، اس 30% حصے میں بھی ہم اپنے بچے کو کوئی دین کی معلومات جو پہنچانی چاہیے نہیں پہنچا پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارا بچہ جب +2 کرتا ہے، گریجویشن کرتا ہے، کالج جاتا ہے، اس کی زندگی میں دین کہیں نہیں ہوتا ہے۔ سنبیم کے ہاسٹل میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑ۔
نوجوان لڑکے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے اور باپ بڑا خوش ہے کہ ہمارا بچہ ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کر رہا ہے، بہت فوکس کر کے پڑھ رہا ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو تعلیمی نظام ہے، اس نظام کے اندر ہم نے دین کو بالکل ختم کر دیا۔ چلو اسکول کے سلیبس میں دین نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں تو دین کی تعلیم دے سکتے تھے۔ اب حالات کیا ہے؟ دین کی تعلیم کا مطلب جامعہ سلفیہ۔ اب ہمارے سماج میں دو تصویر ہیں، ایک مولوی صاحب کی، ایک غیر مولوی کی۔ مولوی صاحب کا پائجامہ ٹکنے کے اوپر ہونا ہی چاہیے، اور جو مولوی نہیں ہے وہ جو پہنے جیسا پہنے، اس کے بال چاہے جیسے ہو، اس کا کپڑا چاہے جیسے ہو، کوئی پرواہ نہیں، بھائی وہ مولوی تھوڑی ہے۔ کہاں لکھا ہے میرے بھائی کہ یہ داڑھی صرف مولوی کی جاگیر ہے، مولوی داڑھی رکھے، غیر عالم کو داڑھی نہیں رکھنا؟ اسلام تو یہ کہتا آپ ڈاکٹر بن جائیں تب بھی آپ کا چہرہ، آپ کا حلیہ، آپ کا کپڑا، آپ کا اخلاق سب اسلام والا۔ اور ہیں الحمدللہ ایسے بہت سارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں لیکن اسلام پر ان کا عمل بھی ہے، ان کی زندگی میں اسلام ہے۔ تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں دین نہ ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم دین سے دور۔ ہمارے گھروں میں دین پر بات ہی نہیں ہوتی، ہم پالیٹکس پر بات کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کے سیریل پر بات کرتی ہیں، گھر میں کہاں دین کی بات ہوتی؟ ہاں دین کی بات کب ہوتی ہے؟ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، ہمارے ایک رشتے دار آج عمرہ کرنے جا رہے تھے، میں وہاں گیا، کبھی انہوں نے زندگی میں مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا تھا، آج گیا تو کہنے لگے مولوی صاحب تھوڑا عمرہ کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، ہاں چارپائی کدھر ہونی چاہیے، مردے کی آنکھ کب بند کرنی چاہیے، مردے کا پیر کدھر ہونا چاہیے، تب ہمیں دین نظر آتا ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم اپنی زندگی میں دین تب لائیں گے جب ہمارے گھر سے کوئی جنازہ نکلے گا؟ ہماری زندگی میں دین تب آئے گا، ہمارے گھر میں دین کی باتیں تب ڈسکس ہوں گی جب کوئی حج اور عمرہ کرنے جائے گا؟ نہیں، دین کی باتیں روز ڈسکس ہوں گی۔ ہم اپنے بچوں، اپنے پوتے پوتیوں کو جب بٹھائیں، میں نے ایک گھر میں دیکھا دادا اپنے پوتوں کو بٹھا کر کے روزانہ رات میں سونے کے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا، اور یقین جانیں آپ 4 سال کے بچے کو اپنے دادا کی زبان سے سورہ ملک سن کر پوری سورہ ملک یاد۔ کہاں ہیں ہمارے بچے؟ کہاں ہمارے بچوں کو دعائیں یاد ہے؟ کہاں ہمارے بچوں کو اسلام یاد ہے، عقیدہ یاد ہے؟ میری ماؤں بہنوں، قرآن نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے مسلمان عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کا ذکر بھی ہونا چاہیے، تمہارے گھر میں قرآن اور حدیث پر ڈسکشن بھی ہونا چاہیے۔ سیریل پر ڈسکشن ہو رہا ہے، فلموں پر ڈسکشن ہو رہا ہے، کون سا فیشن کپڑے میں چلا ہے اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، دین پر کوئی ڈسکشن نہیں۔ مسلمان کے گھر میں دین پر بھی ڈسکس ہونا چاہیے۔ ہم دین سے دور ہیں اس لیے بھی کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا جو طبقہ ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے، اور عورتیں آج دین سے برا مت مانیے گا میری ماں بہنوں، عورتوں کا دین سے دور ہونا یہ سماج کے دین سے دور ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے نبیوں کے واقعات بیان کیے، کبھی آپ غور کیجیے، ہر نبی کے واقعے میں کوئی نہ کوئی عورت کا کردار ضرور شامل ہے۔ کبھی وہ کردار پازیٹیو ہے، کبھی وہ کردار نیگیٹو بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کی بیوی ان کا کلمہ نہیں پڑھتی، ایمان نہیں لاتی ان کی بیوی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم، اور فرعون جیسا ظالم آدمی اس کی بیوی ایمان لاتی، اور اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہم سب کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو فرعون کی بیوی کو جو ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ کون تھی وہ؟ اذ قالت،
جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، فرعون کی حویلی چھوڑ دی، اے اللہ تو جنت میں مجھ کو ایک محل عطا فرما، دنیا کا محل میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے ایک محل عطا فرما۔ ہر نبی کی سیرت میں کوئی نہ کوئی عورت کا کردار ضرور شامل ہے، کبھی کبھی وہ نیگیٹو ہے، کبھی کبھی وہ پازیٹو ہے، اور پازیٹو ہے تو ہم سب تمام عورتوں کے لیے مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم بیان کریں گے، حضرت ہاجرہ کا ذکر کیے بغیر حضرت ابراہیم کی سیرت نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت یوسف کا واقعہ بیان کریں گے تو عزیز مصر کی بیوی کا جو کیریکٹر ہے، جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، زلیخا کا کیریکٹر بیان کیے بغیر حضرت یوسف کا کردار بیان نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اور پھر آپ آ جائیے آخری نبی اور ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی زندگی حضرت خدیجہ کا کردار آپ، حضرت فاطمہ کا کردار آپ دیکھیے، حضرت عائشہ کا کردار دیکھیے، حضرت ام سلیم کا کردار دیکھیے، بڑے واقعات ہیں میرے بھائیوں نبی کی اور صحابہ کی زندگیوں میں۔ ہم عورتوں کی قربانیاں اور عورتوں کے کردار کو بھول نہیں سکتے۔ اسلام کے لیے اگر صحابہ کا خون بہا ہے تو سمیہ کا بھی خون بہا ہے۔ اسلام کے لیے اگر حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو ابو بکر کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی حضرت اسماء، ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا اور حضرت اسماء کے کانوں کی بالی ان کے کان سے گر گئی تھی، اتنی بری طریقے سے تھپڑ مارا تھا، صحابیات نے تھپڑ کھائے ہیں، تب یہ اسلام ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی جو پرائیویٹ لائف تھی، جو نجی زندگی تھی، جو گھریلو زندگی تھی، نبی اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، اگر اما عائشہ نہ ہوتی اور اما عائشہ نے بیان نہ کیا ہوتا، نبی کی زندگی کا آدھا حصہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو عورت اگر کردار کی بلندی پر پہنچے تو مریم بنتی ہے، آسیہ بنتی ہے، خدیجہ بنتی ہے، عائشہ بنتی ہے، اور عورت اگر کردار کی پستی میں چلی جائے تو نوح علیہ السلام کی بیوی بنتی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی بنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ہمیں بھی، ہماری خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج ان کا رول کیا ہے سماج کو۔ ایک ماں کی حیثیت سے آپ کیا کر رہی ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ کیا کر رہی ہیں، ایک بہو کی حیثیت سے آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کا کردار کیا، آپ کا کیریکٹر کیا ہے۔ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا کے پاس رہتی ہیں، حضرت زکریا ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور مسجد کے محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام رہتے ہیں اور وہیں پر حضرت مریم بھی رہتے ہیں۔ حضرت زکریا باہر سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود ہے۔ کہتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، حضرت مریم کہتی ہے کہ اللہ کے پاس سے آیا۔ یعنی ایک گارجین کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ باپ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ آپ کے گھر میں اگر بزنس ہے، کوئی بیٹا اگر بزنس نہ کرے، آپ ایک دن اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، اس کو سمجھانے بجھانے کا 100 طریقہ اپنائیں گے، اور آپ کا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں روک رہے اس کو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بڑی پیاری حدیث اس موقع پر مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ بیوی صرف اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہم شاپنگ کرائیں اس کو ساتھ، بیوی صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے دنیا کے سارے کام پورے کریں اور دین کا کام ہم اکیلے کریں، نہیں،
اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس مرد کے اوپر جو رات میں تہجد پڑھتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، چلو اٹھو تم بھی میرے ساتھ تہجد۔ بیوی اگر انکار کر دیتی ہے بیوی کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، اٹھو چلو میرے ساتھ تم بھی تہجد کی نماز۔ تو میرے بھائیو، اپنی فیملی، ہم نے اپنے آپ کو دین سے جوڑ دیا، فیملی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے دین سے دور ہونے۔ آج ہم دین سے دور ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی جو دنیا ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ خراب مال کو اچھے پیکٹ میں پیک کرنا یہ بہت پرانا دستور رہا ہے، یہ شیطان کا طریقہ رہا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين۔ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مجھے گمراہ قرار دے دیا، اب میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، گناہوں کو اٹریکٹیو بناؤں گا۔ گناہوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے، برائی کے اندر ایک کشش ہے، برائی کے اندر ایک گلیمر ہے، اور آج ہمارا نوجوان اسی گلیمر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کون سی لڑکی کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور مکمل اسلامی پردے کے ساتھ نکلے؟ اس کا دل یہ کہتا ہے تمام لڑکیاں ٹہل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، میں بھی گھوموں۔ کون سا نوجوان لڑکا ہے جس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح وہ بھی رنگ رلیاں منائے، وہ بھی عیاشیاں کرے، وہ بھی فحاشی کے دلدل میں وہ بھی گوتے لگائے؟ شیطان نے گناہوں کی دنیا کو مزین کر دیا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیں، غلط کام، برا کام ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ تو گناہوں کے اٹریکشن کی وجہ سے بھی ہم دین سے دور ہیں۔ دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر کٹھورتا آ گئی، دل ہمارے اب نرم نہیں ہوتے، اب ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ جہنم کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا، موت کی باتیں سنتے ہیں، مردوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک سوال کیا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ میرے بندو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل پسج جائیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے؟ کب آئے گا وہ؟ اللہ سوال کر رہا ہے، کب آئے گا وہ؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھیے اور دیکھیے آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمارے اس پتھر بن گئے اس سخت دل پر کہیں چوٹ کر دے اور ہماری آنکھوں سے آنسو، دل سخت ہو گئے، اور یہ دل اس لیے سخت ہو گئے، اللہ نے آگے وجہ بتائی، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ۔ دیکھو ان یہودیوں کی طرح مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی پھر ایک لمبا پیریڈ گزر گیا اور ان کے دل سخت۔ ہم لوگ قرآن کب کھولتے ہیں؟ رمضان میں کھولتے ہیں۔ روزانہ اگر تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت کو بھی اگر ہم ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو شاید دل کی سختی میں کچھ کمی آ جائے۔ روزانہ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم ایک بار اپنی موت کو یاد کرے تو شاید دل تھوڑا سا نرم پڑے۔ کبھی کبھی موقع ملے تو قبرستان جائیں، اپنے باپ کی قبر پہ، اپنے دادا کی قبر پہ، اور کھڑے ہو کر کے سوچیں کہ ہمارے دادا اپنے زمانے کے بہت بڑے نامور تھے، بڑا ان کا نام تھا، بڑا ان کا عروج تھا، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، آج ہم ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور کل یہی انجام ہمارا بھی ہونا ہے، تو شاید ہمارے سخت دلوں کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ تو دل سخت ہو، اس لیے بھی آج ہم اور آپ دین سے دور ہیں۔ اور ایک آخری وجہ جو بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں کہ آج ہم اور آپ دین سے دور ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب ہوٹل میں ہم جاتے ہیں تو ہوٹل کا ویٹر ایک مینو لا کے رکھتا ہے، ہاں صاحب کیا لیں گے آپ؟ تو ہم اپنے آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ آئٹم چاہیے،
ہم نے دین کے معاملے میں بھی یہی رویہ اپنا کیا. دین کی جو باتیں ہمیں آسانی سے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس کو ہم نے لے لیا. کتنے مسلمان ہیں جمعہ کے دن اتر اتر لگا کر کے نہا دھو کر کے بہترین کپڑا پہن کر کے صف اول میں جا کر کے بیٹھتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں ہے. اور 5 ٹائم کی نماز میں ان کا آتا پتہ نہیں ہوتا, مسجد بیچاری تلاش کرتی رہتی ہوں. جمعہ کی آسان نماز ہم نے اس کو اپنا لیا. پیسہ ہے ہمارے پاس, اللہ نے دیا ہے, سال میں ایک آدھ بار عمرہ کر لیتے ہیں, زندگی میں 1-2 بار حج کر لیتے ہیں. ہم نے دین کو سلیکٹیو بنا لیا, ہم نے دین کے معاملے میں چوزی ہو گئے. ہم نے ہوٹل کا وہ مینو بنا لیا کہ جو چیز ہمارے لیے آسان ہے ہم نے اپنا لیا. نہیں, دین کوئی چوزی چیز نہیں ہے آپ کا, جب جس چیز پر جی چاہے آپ دین میں سے چوز کر لیں. نہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم قرآن کی تورات کی کسی بات پر ایمان رکھتے ہو, کسی بات پر ایمان نہیں رکھتے ہو. اے یہودیوں, یہ گمراہوں کا طریقہ ہے. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. مسلمان پوری زندگی میں جہاں اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے, اس کے رب کا فیصلہ آ جائے, اس کے بعد اس کو چوز نہیں کرنا ہے, اس کو اپنانا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ کا فیصلہ آ گیا, رسول کا فیصلہ آ گیا, اب آپشن نہیں ہے کہ اب جی چاہے تو عمل کرو, جی چاہے تو عمل کرو. آپشن نہیں ہے, عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو دین کے معاملے میں ہم سلیکٹیو ہو. ہم نے سوچا کہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلائیں. یاد رکھو, دین سب سے پہلا کام یہی کرے گا, آپ کی خواہشات کو لگام پہنائے گا. مرد جوان ہو گیا, عورت جوان ہو گئی, اب ایک خواہش ہے, مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اسلام نے اس خواہش کو ختم نہیں کیا, اسلام نے اس خواہش کو لگام دی. نکاح کر لو. آپ راستے میں جا رہے ہیں, نظریں آپ کے پاس, آنکھیں آپ کے پاس ہیں, آپ آنکھوں سے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, مگر ان آنکھوں کو غلط منظروں سے بچانا اور اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر لینا, یہی زبان سے کھانے کا بہت کچھ جی چاہتا ہے, مگر حلال کو کھانا اور حرام سے بچنا یہی اسلام ہے. خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام اسلام ہے, خواہشات کو ختم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام آپ کی خواہشات کو جتنی بھی نیچرل خواہشات ہیں, اسلام نے ہر خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کیا ہے. اور ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف کے اندر ابواب صفت القیامہ, جہاں قیامت کا ذکر ہے, وہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, استحیوا من اللہ حق الحیا, اے میرے صحابہ اللہ سے شرماؤ جتنا شرمانا چاہتے. آج آدمی دنیا سے شرماتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے. آج آدمی لوگوں کے کہنے کی کتنی فکر کرتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. آدمی اس کی فکر نہیں کرتا کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کو کیا جواب دے. آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں, ڈیجیٹل دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ لگا ہے, وہ ہر آدمی ڈرتا ہے. کیمرہ لگا ہے چوری نہیں کر سکتے, کیمرہ لگا ہے بغیر ہیلمٹ کے گاڑی نہیں چلا سکتے, کیمرہ لگا ہے اسپیڈ کے ساتھ گاڑی کو نہیں بھگا سکتے. انسان کے لگائے ہوئے کیمرے سے آدمی ڈر رہا ہے, اللہ کے کیمرے سے کوئی نہیں ڈر رہا ہے. اللہ کا وہ کیمرہ جو ہم سب کے ساتھ لگا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے کرامن کاتبین ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی لکھ رہے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اللہ سے شرماؤ, اللہ سے حیا کرو جیسی حیا کرنی چاہیے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں انا نستحیی والحمدللہ, اے اللہ کے نبی اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتے ہیں, ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو.
اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے شرمانے کا مطلب کیا ہے آؤ میں تم کو بتا دوں۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت، سر کی حفاظت۔ سر کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے یہ سر کبھی تکبر میں غرور میں نہ اٹھے، کبھی اس سر کے اندر تکبر اور غرور نہ آئے۔ اور سر کی حفاظت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کوئی کہیں اور نہ جائے، سر کی حفاظت۔ وما وعى، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی، سر کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو برین ہے، دماغ، برین کی حفاظت کرو، دماغ کی حفاظت کرو، دماغ کے اندر غلط خیالات اور غلط تصورات اور غلط وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی سر کے اندر آنکھیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اسی سر کے اندر زبان ہے، زبان کی حفاظت کرو، گالی سے، گلوچ سے، گندی باتوں سے، غیبت سے، چگلی سے۔ اسی سر کے اندر کان ہے، کانوں کو ان کی شکوہ شکایت سننے میں مت استعمال کرو، ان کانوں کو بالی ووڈ کے گانے سننے میں استعمال مت کرو، ان کانوں کو گندی باتیں سننے میں استعمال مت کرو، کان کی حفاظت۔ نبی نے ایک جملہ کہہ دیا اور پورا سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں سب آ گیا۔ آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت، والبطن وما حوى، اور دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے اگر اللہ سے شرماتے ہو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب پیٹ کی حفاظت؟ پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، پیٹ میں ناجائز کمائی نہ جائے، پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو حرام ہو۔ میک ڈونلڈ کا چکن ہم کھا رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، ہوٹل میں جا کے آرام سے چکن کھا رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اپنے پیٹ میں جانے والے ہر لقمے کے بارے میں یہ فکر پیدا کرو کہ یہ صحیح ہے۔ پیٹ کی حفاظت، وما حوا، اور پیٹ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، پیٹ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو آدمی کا ہاتھ ہے، ہاتھ کی حفاظت، یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ، اس ہاتھ سے کسی کو غلط طریقے سے ٹچ مت کرو، اس ہاتھ سے کسی پر زیادتی مت کرو۔ اور پیٹ سے ریلیٹڈ ایک چیز ہمارا پیر ہے، پیر سے غلط چیزوں کی طرف چل کر کے مت جا۔ اور پیٹ سے ریلیٹڈ ایک انسان کی شرمگاہ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، مرد بھی عورت بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہتے ہیں، اللہ سے شرماتے ہو وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہر چیز پرانی ہو جائے، ہماری ہڈیاں پرانی ہو جائیں، ہمارا جسم پرانا ہو جائے گا، ہمارے کپڑے پرانے ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری ٹائم تھا اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو حضرت ابوبکر نے دیکھا وہیں پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، میلا کچیلا سا کپڑا تھا، داغ لگا تھا، کہا بیٹی اسی کپڑے میں مجھے کفنا دے دے۔ کہا کہ ابا جان اتنے گئے گزرے نہیں ہم لوگ کہ آپ کو پرانے کپڑے میں کفنائیں گے، ہم لوگ نئے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا انما هو للمہلہ، میری بیٹی عائشہ تو مجھے نئے کپڑے میں بھی کفنائے گی، وہ کپڑا بھی قبر کے اندر جانے کے بعد مٹی میں پرانا ہو جائے گا، وہ کپڑا بھی مٹی کے اندر مل جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اسی کپڑے میں کفناؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے نئے کپڑوں اور نئے مکانوں اور نئی ڈیزائن کے شوقین لوگوں، تتذکر الموت والبلا، موت کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب ہر چیز پرانی ہو جائے۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہ جملہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ نبی نے یہ کیوں کہا
کہ جو آخرت سے محبت کرتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اچھا کپڑا نہ پہنے، اچھا کھانا نہ کھائے، اچھے مکان نہ بنائے؟ کیا مطلب ہے اس حدیث؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے امام مناوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد کرو۔ امام مناوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور شارح حدیث گزرے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ایک ٹکڑا کہا ہے، بڑا پیارا ٹکڑا کہا۔ انہوں نے کہا دیکھو، دنیا اور آخرت دونوں سوتن ہیں، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ضرور ناراض۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کی محبت اپنے دل پہ بٹھا لیں اور آپ آخرت میں کامیاب، ایسا پاسبل نہیں۔ جیسے ایک سوتن، دو سوتنیں ہیں، اگر ایک سوتن کو آپ خوش کر لیتے ہیں اور دوسری بھی خوش رہے، یہ پاسبل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے شوق سنگھار پورے کرنے ہیں، مگر دنیا کی محبت کو دل میں آنے نہیں دینا ہے۔ دل کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت میں جو انجام ہوگا اس کی فکر ہمارے دل میں پہلے ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے۔ مال کماؤ، اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، مگر المال والبنون زینت الحیات الدنیا تک اس کو رہنے دو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ مت بننے دو، اس کو اپنے دین کے لیے آزمائش مت بننے دو۔ مال کے چکر میں آخرت کو مت بلاؤ، اولاد کے چکر میں آخرت کو مت بلاؤ۔ ہم لوگ ہر جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ کی تلاوت میں سنتے ہیں، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر کے تم دنیا کی زندگی کو پریورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ چند باتیں تھی۔ دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ملک کے حالات آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے حالات آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک امت کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے ہم اللہ کے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری وہ برائیاں آ چکی ہیں جن برائیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو دنیاوی اعتبار سے ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اپنی بچیوں کو نماز کی پابندی کرائیں۔ گھر میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کم سے کم یہ ماحول پیدا کریں کہ اس غلط کو غلط کہا جائے، غلط کو صحیح نہ کہا جائے، یہ ماحول پیدا نہ ہو۔ جب تک اس دھرتی پر، اس زمین پر غلط کو غلط کہا جا رہا ہے اور اصلاح کی جا رہی ہے، تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ جب تک زمین پر اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، غلط کو غلط کہنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کی زمین پر عذاب نہیں آئے گا۔ جس دن یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ غلط ہو رہا ہو لیکن غلط کو کوئی غلط نہ کہے، ہمارے گھر میں، ہمارے پریوار میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور ہم اسے غلط کہہ بھی نہ پائیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری وہ مائیں بہنیں جو آج کے اس درس کو اور اس پروگرام کو سماعت کر رہی ہیں، رب العالمین انہیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں، رب العالمین سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کو آسانی پیدا فرمائے۔ ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے، تکلیفوں سے، ٹینشن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے بچا کر کے رکھے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں جو لوگ اس ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین ایسی طاقتوں کو، ایسی قوتوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہماری
جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔